بہت اہم پیغامات ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. ان میں سے دو تین باتوں کا ذکر کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جہاں تک کل رات کی بات پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں، ایک آدھ گزارش اپنے حوالے سے کر دوں، کیونکہ اس کے اندر آج کل صاحبان ایمان کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ انوالو ہو رہا. زینبیہ ہال بہت چھوٹا ہے، انشاءاللہ بڑا بھی ہوگا، کمیونٹی بڑھتی چلی جائے گی. شہزادی کونین کا وعدہ ہے کہ ان کے سے وعدہ ہے، شہزادی کونین سے وعدہ ہے کہ ان کے لال کا ماتم کرنے والے ہمیشہ بڑھتے ہی رہیں گے. تو یہ ہال بڑے بھی ہوں گے، لیکن فی الحال آپ نے اتنا محسوس نہیں کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جب میں مثلاً ادارے جعفریہ میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، خاصا لمبا ہال ہے، کافی چلنا پڑتا ہے. لوگوں نے ایک بات کو محسوس کیا، سوال بھی کیا، میں نے سوال کا جواب بھی دیا، اور اس جواب کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ ایک بہت اہم مسئلہ آج کل بن گیا ہے، اس کی جانب صرف توجہ مبذول کرائی. مسئلے کی تفصیل میں جانے کا یہ مجالس فورم نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ شاید ایک آدھ دفعہ میں نے ان مجالس میں بھی کہا کہ یہاں جو آیا ہوں میں تو عمرے کے سفر سے آیا ہوں براہ راست. عمرے اور حج میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، خصوصاً آج کل جب مجمع بہت زیادہ بڑھ گیا. اور فی الحال ان تاریخوں میں جب میں گیا عمرے پہ تو ذرا سا ان کا جو سسٹم تھا وہ تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو گئے تھے، فلیکسیبل ہو گئے تھے. ایک آدھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے، کچھ یوٹیوب پہ کلپ چل گئے تھے، واٹس ایپ میں ڈسکشن ہو گئے تھے کہ پولیس والوں نے کسی عورت کو مارا، کسی مرد کو مارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کے ساتھ یہ کیا. تو کچھ دیر کے لیے وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی انڈر پریشر آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہم گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سسٹم بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے، جو ہم کو برا بھی لگتا ہے لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، فی الحال نہیں تھا. جس کا نتیجہ وہ نکلا جو پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ طواف کر رہا تھا اور پیچھے سے کسی خاتون نے اپنی ماں کو بٹھا کے صحیح کر رہا تھا، نہیں طواف، ماں کو بٹھا کے طواف کر رہی تھی، ایک دم دھڑ سے لا کے ویل چیئر مار دی، جس کے نتیجے میں پیر زخمی تو ہوا لیکن وہ زخم بظاہر نظر بھی نہیں آ رہا ہے، البتہ چلنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں بھی ادارے میں لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بہت لنگڑا کے چل رہے تھے. تو یہ حج اور عمرے کے بعد ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال میں بڑے اسٹرکٹ تھے. وہاں پہ ویل چیئر نہیں آنے دیتے ہیں جہاں پہ عام لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ ویل چیئر والوں کا راستہ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ ریڈنگ کے تو ہر سال 20, 25, 50 مومنین عمرے پہ جاتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، اب اس میں ایک بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس حوالے سے جو بہت بڑی ایک بلنڈر قسم کی مسٹیک دیکھی جا رہی ہے وہ صحیح میں دیکھی جا رہی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے کہا یہ فورم بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہر مومن مومنہ کو یہ تمام چیزیں بمائے زیارات چہاردہ معصومین مشرف کرے. لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اس لیے مختصر رکھتا ہوں. اور وہ یہ کہ ایک صفا مربع کا مرحلہ ہوتا ہے جو 2 پہاڑیاں جس کے درمیان 7 مرتبہ چلنا ہوتا ہے، اس کے اندر کی غلطی معاف نہیں ہے. یعنی باقی جتنی غلطیاں آپ عمرے میں کر دیں، بہت زیادہ میں کھل کے بات کہہ دوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جان بوجھ کے کریں، لیکن باقی جتنی غلطیاں آپ کر دیں اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. یعنی ٹھیک کرنے کا مطلب یہ کہ غلطی آپ نے کر لی، بعد میں آپ کو پتہ چلا، تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. احرام پہنتے ہیں اس کی غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. خانہ کعبہ کا طواف جو سب سے اہم چیز دماغ میں آتی ہے اس کی غلطیاں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. طواف کی 2 رکعت نماز بہت اہم عمل ہے، لیکن جان بوجھ کے کرے تو ٹھیک، پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بھولے صحیح جو ہے یہ بہت اہم واجب ہے، اور اس کی غلطیاں اگر ہو جائیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عمرہ کنٹینیو رہتا ہے مرتے دم تک. یہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی. باقی مراجع کے اس میں اختلافات اپنی جگہ ہیں، تو میں نہ مسئلہ بتا رہا ہوں نہ تفصیل میں جا رہا ہوں. میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمرے پہ جانے والے لوگ خاص طور پہ اس بات میں احتیاط کریں کہ صحیح کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ کر جائیں. جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور نئے آدمی سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 7 مرتبہ چلنا ہے، تو اب جگہ تو کم ہے، انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا. جو جس زمانے میں نے پہلے صحیح کی تھی اس وقت جو راستہ تھا اس کو ڈبل کر دیا، لیکن اس کے باوجود مجمع تو 10 گنا بڑھ گیا.
تو اب انہوں نے اس کو کئی منزلہ کر دیا، یعنی دو پہاڑیاں ہیں، اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ اب ایک گراؤنڈ فلور ہے، اوپر اوپر اوپر. فی الحال یاد رکھیے گا کہ صحیح صرف گراؤنڈ فلور سے ہو سکتی ہے، اوپر سے نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ اوپر سے صحیح کریں گے تو آپ کا عمرہ غلط بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، بیچ میں لٹکا ہوا. اور لٹکے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جو احرام پہن کے 25 چیزیں آپ پہ حرام ہوئی تھی وہ حرام رہیں گی، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ پہلا عمرہ مکمل نہیں ہوگا آپ دوسرا عمرہ یا حج سٹارٹ نہیں کر سکتے. کراچی میں اکثر ہوتا ہے نا، بقرعید میں جب قصائی آتے تھے تو وہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے خالی بکرے کی گردن ذبح کی، وہ بکرا چھوڑ کے دوسرے گھر گئے، تیسرے گھر، چوتھے گھر گئے، 5-6 گھر پکڑ لیے، پھر آ کے بعد میں مکمل کریں گے. اب ہم پھنس جاتے ہیں، گردن پہ وہ چھری پھیر کے گیا ہے، اب سارا کام اسی سے کروانا ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ 5 گھروں سے واپس آئے. یہ نہیں چلتا ہے عمرے کے اندر. تو اب ہر سال مجھے یہ موقع ملتا ہے. موقع کیا ملتا ہے؟ پریشانی ہوتی کہ حج کے قافلے میں لوگ آتے ہیں، قافلہ اب حج کر رہے ہیں، ایک دم پتہ چلا کہ جی رمضان میں عمرہ کر کے گئے تھے، بہت رش تھا، تو یہ اوپر کی منزل سے صحیح کر کے گئے. اب جب تک کہ وہ عمرہ آپ مکمل نہیں کریں گے تو یہ حج آپ کر ہی نہیں سکتے. اور وہ کہہ رہے کہ مولانا اب ہم کیا کریں؟ جواب بہت آسان ہے، آپ حج نہیں کریں. لیکن جتنا آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ ایک آدمی کے لیے ممکن ہے جو اتنا خرچہ کر کے اتنے انتظامات کر کے گیا، تو یہ جو آخری وقت میں ایک ہیڈک پیدا ہو جاتا ہے، بڑے ادھر ادھر مسئلے مسائل، کتابیں، مراجع، یہ وہ، اس سے بچنے کے لیے میں اکثر ممبروں پہ اشارہ کرتا ہوں. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ رش بہت زیادہ ہے، تو ویسے تو ذرا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر رش زیادہ ہے تو 2 منزلہ کر دیں. بعض امام باڑے ایسے ہیں کہ جہاں پہ جگہ اتنی نہیں ہے کہ اس کے کیپیسٹی بڑھائی جائے تو انہوں نے 2 فلور کر دی، 3 فلور کر دی، 4 فلور کر دی. کراچی کی جو سب سے اہم جمعہ مسجد ہے خواجہ مسجد، وہ 5 منزلہ اسی لیے ہوگی. لیکن فقہی اعتبار سے صفا اور مروہ میں گنجائش نہیں، طواف میں گنجائش. خانہ کعبہ کا طواف جو ہے گراؤنڈ فلور سے بھی ہو سکتا ہے، میزانین فلور سے بھی ہو سکتا ہے، فرسٹ فلور سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح میں نہیں. اچھا اب اس کے اندر جو میں نے کہا کہ 2 بہت چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی نہیں، غلطیاں بڑی لیکن ہو جاتے. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جب کبھی وہ جو گراؤنڈ فلور جہاں سے صحیح ہونی چاہیے وہ اگر کبھی پیکٹ ہو، فل ہو جائے، تو اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں. چنانچہ اب آپ صحیح کر ہی نہیں سکتے، سب کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اوپر جاؤ. تو جس کو مسئلہ نہیں معلوم وہ کہتا ہے تو مجبوری ہو گئی ہے نا. یہ مجبوری نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو عمرہ شروع کرنے سے پہلے معلوم ہے کہ کسی وجہ سے یہ جو گراؤنڈ فلور کی صحیح ہے یہ بند ہے، مثلا وہاں کبھی مینٹیننس ورک ہوتا ہے، 15 دن کے لیے بند ہے، آپ کے لیے عمرہ کرنا حرام ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے عمرے پہ، کیونکہ صحیح کی غلطی نہیں ہے. طواف کے بغیر کام چل جائے گا. اس جملے کو غلط مت لیجیے گا، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں گنجائش ہے، جیسے وضو کے بغیر تیمم سے کام چل جاتا ہے مجبوری میں، صحیح میں. ایک بات تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خوشی سے نہیں جا رہے مجبوری. نمبر 1. نمبر 2 ان کو یہ بھی پتا ہے کہ خاص طور پہ صاحبان ایمان جو ہیں شیعہ حضرات، وہ صرف نیچے سے صحیح کریں گے. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ جب مینٹیننس ورک میں کبھی 2 مہینے بند ہو جاتا ہے گراؤنڈ فلور، عمرہ حرام ہے اس دوران، وہ تاریخوں میں عمرہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. لیکن کبھی یہ تو سال میں 1 آدھ دفعہ ہوگا. یہ بہت ہوتا ہے کہ عام دنوں میں بھی اتنا مجمع آ گیا کہ صحیح کا اصل ہال بھر گیا، انہوں نے اس کو بند کر دیا آدھے گھنٹے کے لیے. کتنی 40 منٹ میں صحیح ہوتی ہے، 35 منٹ میں. اب 30-35 منٹ میں ہی مجمع صحیح مکمل کر لے گا، جو آلریڈی ہے چلا جائے گا تو جگہ خالی ہوگی پھر کھول دے گا. اب آپ دیکھیں گے سارے شیعہ قافلے، ایرانی، عراقی، کویتی، اماراتی، بحرینی اور انڈیا پاکستان کے مسئلے جاننے والے وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں. باقی سارا عالم اسلام جا رہا ہے، فرسٹ فلور پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ مسئلہ ہی ہے. پھر وہ 30 منٹ کے بعد جب کھولتے ہیں تو پھر ہم لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. تو اب ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تو گراؤنڈ فلور پر ہی صحیح کریں گے، تو انہوں نے راستہ ایسا بنا دیا ہے کہ نئے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں. بورڈ لگا یہ صحیح کی جگہ ہے، سارا مجمع جا رہا ہے، آپ چلیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ فرسٹ فلور پہ پہنچ جائیں گے اور صحیح غلط کر کے آ جائیں گے. اور یہاں آنے کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مسئلہ، کیونکہ بیوی حرام ہو گئی شوہر کے لیے، شوہر کے لیے مسئلہ، اس کی بیوی حرام ہو گئی. جتنا میں اس کو آپ کے سامنے سخت بنا کے پیش کر رہا ہوں اتنا سخت بھی نہیں، لیکن صرف اس لیے تاکہ یہ جو ہر سال میں غلطی دیکھتا ہوں دنیا بھر کے اردو اسپیکنگ مومنین اور مومنات کی، ایران، عراق کے اور عرب ممالک کے اندر یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک عمرے پہ بھی لوگ قافلوں میں آتے ہیں.
انڈیا پاکستان کے لوگوں کو ایک نیا راستہ سوچ گیا ہے نا کہ 1 منٹ میں ویزا نکل آتا ہے اور booking.com پہ سارے ہوٹل نکل آتے ہیں. اب ہمیں کسی قافلے کی ضرورت ہے نہیں ہے, خود ہی بکنگ کی خود ہی چلے گا. پہلے لوگ احتیاط کرتے تھے کہ حج اور عمرہ بغیر عالم کے نہیں کرنا. اب ہمارے ہاں اتنا نہیں رہا. وہاں ایران, عراق, ابھی تک آپ جائیں گے عمرے کے بھی قافلے اسی طرح آتے ہیں جیسے حج کے ہیں کہ قافلہ ہوگا ایک عالم ہوگا. ہمارے ہاں ایسا نہیں. اس لیے میں نے کہا یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنی بیویاں اپنے شوہروں پہ حرام ہو رہی ہیں, کتنے شوہر اپنی بیویاں پہ حرام ہو رہے ہیں, لیکن اولاد حرام نہیں ہو رہی ہے. یہ جملہ میں ضرور کہہ دوں. خیر, اب آ جائیے, یہ تو ایک بات آ گئی جو میں ایک مسئلے میں مبتلا ہو کے یہاں آیا اور پہلی دفعہ نہیں آیا. یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اس دفعہ اس لیے زیادہ ہو گیا کہ پچھلے 2-3 سال سے مجمع کی وجہ سے وہ ویل چیئرز کو اور پیدل چلنے والوں کو بالکل سیپریٹ کر دیتے. اب یہ جو میڈیا کا ایک ہنگامہ اور شور مچا ہوا ہے کہ جی وہ سعودی عرب کی پولیس اور ان کی سیکورٹی گارڈ فلاں عورت کو تھپڑ مار دیا, فلاں عورت کو دھکے دے کے اٹھا دیا, فلاں مرد کی پٹائی کر دی, تو تھوڑا سا اس وقت وہ انڈر پریشر تھے جس کا یہ نقصان ہوا. اچھا, اب یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ میری آج کی تقریر کے ایک شروع کا حصہ, اور وہی شہزادی کائنات کے خطبے سے ریلیٹڈ ایک چیز. آج میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی. سعودی حکومت کی سمجھ میں 2 باتیں آ گئی ہیں آج کل. پہلی بات ان کی سمجھ میں یہ آئی ہے کہ ہم اس وقت اپنے پاس ایک ایسا خزانہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ریونیو جنریٹڈ خزانہ, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ابھی تک تو اتنا زیادہ وہ پیٹرول کے اوپر ریلائی کر رہے تھے, وہاں کی دولت, بہتی گنگا, اتنا زیادہ, لیکن ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نمبر 1 یہ چیزیں ختم ہو جانے والی. 10 سال میں نہ صحیح, 20 سال میں, 20 سال میں نہ صحیح, 40 سال میں. وہ شاہ فیصل کا زمانہ تو رہا نہیں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم پہ سینکشن ڈال دیں گے تو ہم دوبارہ اونٹوں پہ بیٹھ کے خیموں میں چلے جائیں گے. اب یہ سعودی جائیں گے دوبارہ خیموں میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو نمبر 1 تو یہ ختم ہو جائے گی, اور دوسرا بات یہ کہ اگر ختم نہ بھی ہو, یعنی ٹائم لگے, تب بھی وہ جو آج کل کیا وہ گلوبل وارمنگ اور یہ پولوشن جس کی وجہ سے اس سورس آف انرجی کا الٹرنیٹ ڈھونڈا جا رہا ہے, تو اگر کوئی سبسٹیوٹ الٹرنیٹ نکل آئے تب بھی یہ بیکار ہو جائے گا. اچھا, باقی دنیا کی جتنی چیزیں ان کے ذہن میں, دبئی کو دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے کہ جنگل کا علاقہ ہے, دیکھیے اس نے ٹورزم کے ذریعے کتنی ترقی کر لی. لیکن ہر چیز میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سعودی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی میدان میں جائیں کہ جہاں سے ہم کو ریونیو ملے, تو باقی دنیا بھی تو ہے نا, وہ ہم سے بہتر چیزیں بنا لیں گے. اب دبئی کے مقابلے میں آ گئے ہیں یہ لوگ, تو دبئی سے بہتر ٹورزم کر رہے ہیں, لیکن ان سے بہتر کوئی اور آئے گا. کہ ایک خزانہ ہمارے پاس ایسا ہے, خانہ کعبہ, کہ اس کا کسی کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. پیٹرول ختم ہو جائے گا, ہمارے پاس منرل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ہمارے پاس گولڈ کی مائن ہے وہ ختم ہو جائے گی, ہم ٹورزم بنائیں گے تو دنیا میں 10 ملک اور بھی ہم سے بہتر ٹورزم کی انڈسٹری بنائیں گے. کعبے کا کیا کریں گے؟ چنانچہ آج کل ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ذریعے سے زیادہ وہ اپنی اکنامی کو مضبوط کریں کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا, نیور اینڈنگ ہمارے پاس ریونیو جنریشن کا ذریعہ. کیونکہ میں اس کانفرنس میں خود بھی بیٹھا تھا جو آج سے 35 سال پہلے ہوئی تھی, آج کی بات نہیں. جب ایک سعودی پرنس کہہ رہے تھے حج کانفرنس سے, میں بھی گیا ہوا تھا کیونکہ ہمارا قافلہ اس وقت وہیں پہ تھا, اور پاکستان سے ایک ہی قافلہ اس وقت بنتا تھا جو میں بناتا تھا. تو ہمیں بھی بلایا گیا, تو وہ کہہ رہے تھے آج تک ہم بے وقوف تھے, ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی, ہمارے پاس اتنا بڑا ایک خزانہ تھا دولت کمانے کا, ہم نے توجہ ہی نہیں دی اس کو. تو اب ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا بہت بڑا ذریعہ. اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں یہ بھی آ رہا کہ اب یہ کربلا کی زیارت اور بہن کا موقع 2 کروڑ آدمی جاتے ہیں, تو منہ میں پانی بھر آتا ہے. یعنی جو بھی کوئی کمرشل آدمی ہو وہ یہ دیکھے گا اتنا بڑا مجمع ہم کو بھی چاہیے, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں حج میں بھی اور عمرے میں بھی. اچھا, اب حج میں کچھ مجبوریاں ہیں. حج کی مجبوری ہے کہ حج ہوتا ہے ایک میدان میں, وہ میدان بڑا نہیں ہو سکتا, تو وہاں تو ان کے لیے لازم ہے کہ ایک حد سے زیادہ وہ حاجیوں کی تعداد کر ہی نہیں سکتے. عمرے میں تو ایسا مسئلہ نہیں. اب دیکھیں سارا سال رش رہتا, اور 5 اسٹار اور 6 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل ہر وقت بھرے رہتے ہیں, وہاں بکنگ نہیں ملتی, اور چھوٹے موٹے. تو اب اس کے لیے ان کو ایک چیز معلوم ہے
کہ اگر بلانا ہے لوگوں کو اتنا زیادہ دنیا بھر سے تو آپ کو انتظامات بہترین کرنا ہوں گے. وہ 40 سال پہلے کا زمانہ تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں آج کی، ہمارے پاس پیٹرول، لوگ فاقے کریں، لوگ پیاسے مرے، لوگ بھوکے مرے، لوگوں کے پاس رہنے کا ہوٹل نہ ہو، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہ ہو، لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہ ہو، کوئی بات نہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ان کی توجہ ہی نہیں تھی. بھئی آج تو لوگوں کو یقین میں نہیں آئے گا، لیکن میں تو خود اپنے اوپر گزری ہوئی بات بتا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کتاب میں کوئی 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے کسی کا سفر نامہ پڑھا ہو، نہیں، ہم پہ گزری. ہم پاکستان سے جاتے تھے، باقاعدہ پاکستان گورنمنٹ آٹے اور چاول کی بوری ہر حاجی کو دیا کرتی تھی مکے کے اندر، کیونکہ حج سے 4 دن پہلے نہ وہاں آٹا ہوتا ہے، نہ وہاں چاول ہوتا ہے، نہ وہاں روٹی ہوتی ہے. باقاعدہ حاجیوں کو وہ راشن پاکستان سے لا کے دیتے تھے. پینے کا پانی موجود نہیں ہوتا تھا، 3 دن حج سے پہلے پانی ختم، کیونکہ ان کو اس وقت نہ پرواہ تھی اس کی، ایک تو پیٹرول تھا، دوسرا یہ کہ اس وقت ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا ہائی نہیں ہوا تھا. لیکن اب جب ان کو پتا چلا کہ جی یہ تو اتنا بڑا ریونیو ملے گا، تو انہوں نے فیسلٹیز دینا شروع کی. اب بہترین فیسلٹیز ملتی ہیں. ہم پاکستان اور انڈیا کے لوگ چھوڑیں، یورپ کے، امریکہ کے، کینیڈا کے سب لوگ آتے ہیں، ان نوجوانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. آپ لوگ تو خیر انڈیا پاکستان سے آئے ہیں، آپ کے لیے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ لوگ جو ڈزنی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ اور کہاں سے ہو کر آئے ہیں، بہترین صفائی کا بہترین انتظام، ہائیجین کا بہترین انتظام، بہترین ہوٹل، بہترین ٹرانسپورٹ. تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ایک قسم کی پبلسٹی اور ایڈورٹائز بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. اب ہر آدمی تعریف کرتا ہوا آتا ہے کہ جی اس سال کا حج تو کیا حج تھا. پچھلے 2 سال سے آپ سنیں گے کہ ہر آدمی تعریف کرتا ہوا آ رہا ہے کہ جی حج تو کیا حج ہے، کتنی سہولتیں ہیں، کتنا آرام. میں اکثر کہتا ہوں لیکن یہ بھی تو غور کیجئے نا کہ حج مہنگا انہوں نے کتنا کر دیا. یہ تو ایسی بات ہے آپ کہیں کہ میں 5 سال پہلے فلاں ہوٹل میں ٹھہرا تھا، کتنا خراب تھا، اب مجھے کتنے اچھے ہوٹل میں ٹھہرا ہے. وہ آپ 2 اسٹار ہوٹل میں گئے تھے، اب آپ 5 اسٹار ہوٹل میں گئے. 5 اسٹار کا آپ نے پیمنٹ کیا ہے تو یقیناً سہولت ملے گی. 2 سال پہلے کا حج جو تھا 1500 پاؤنڈ کے اندر آرام سے یہاں سے حج ہو جاتا تھا، جو اب میرے خیال میں 6-7 ہزار 8 ہزار پاؤنڈ سے کم میں نہیں ہوتا. 50 سال کے اندر نہیں اتنا فرق ہوا، 2 سال میں. فیسلٹی اب پتہ نہیں ایک فیسلٹی تو میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ بھی میرے اوپر گزری ہوئی. یہ ساری میں باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میرے اوپر گزری ہیں، کسی سے سنی سنائی بات نہیں. کہا جی وہ مولانا آپ کا قافلہ آیا تھا کراچی سے، تو کراچی کے ایک صاحب نے کہا ہم بھی ایک قافلے میں گئے تھے، آپ بہت اچھا قافلہ تھا. میں نے کہا فرق کیا تھا؟ کہا کہ آپ کا قافلہ گیا تھا عرفات میں، کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا گئے، وہ سعودی حکومت کے آدمی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ آپ کا خیمہ چلے گا. کہا ہمیں لڑکیوں نے استقبال کیا، گلے میں ہار ڈالے اور ہمیں پھولوں کے گلدستے دیے. آپ کو لڑکیوں نے استقبال کیا؟ ہم نے کہا نہیں، وہ تو بہت ہی حرام شکل والے مرد کھڑے ہوئے تھے، وہ کالے کالے سے بھیانک قسم کے، وہ لے کے چلے گئے. اب دیکھیں کرائیٹیریا یہ بنا دیا گیا ہے کہ لڑکیاں اگر پھولوں کے ہار، جو پہلے ٹورسٹ پلیسز میں ہوتا تھا نا، آپ جائیے امریکہ کی ایک ریاست ہے ہوائی، ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہ لڑکیاں پھولوں کے ہار لے کے گلے میں ڈالتی ہیں، کہ اب یہ حج بن گیا اور لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. اب میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ سمجھیں گے میں موضوع سے ہٹا ہوں نہیں، موضوع پہ آ رہا ہوں. تو اسے انہوں نے اپنی پبلسٹی کا ایک ذریعہ بنایا، دنیا کے اندر اس کے ذریعے شہرت حاصل کر رہے ہیں. باقی دنیا ہو کہ نہ ہو، لیکن مسلمان تعریف کرتے ہوئے آ رہے کیا انتظامات ہوتے ہیں حج میں بھی اور عمرے میں بھی. اب واقعا میں یہ عرض کر دوں کہ بہترین ہوٹل وہاں آپ کو ملیں گے جو یورپ اور امریکہ میں نہیں ملتے، بہترین ٹرانسپورٹ آپ کو ملے گی. دنیا بھر کے آپ کو اتنی یہ جو ریسٹورانٹ یا فوڈ چین ہوتی ہیں، اتنی مختلف ایک ہی جگہ پہ جمع ہے. خالی امریکن نہیں ہے، اٹالین بھی اور فرینچ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ واقعا آدمی کی آنکھیں پھٹ جائیں، جس کے نتیجے میں اب ان کا جو ریونیو کا مسئلہ ہے وہ ایک طرف رہ گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ میرا سبجیکٹ نہیں. میرا سبجیکٹ شہزادی کا خطبہ. دوسری جانب اس کو وہ اپنی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں، اپنے سسٹم کی تعریف کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں. سورہ توبہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا آپ ترجمہ سنی. اللہ کے رسول کے زمانے میں خود پیغمبر کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. ابھی رسول زندہ ہیں اگرچہ زندگی کے آخری سال ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا تھا، بلکہ خاص مولا کو ٹارگٹ کر کے ٹونٹنگ کی جا رہی.
کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے حج پہ لوگ آتے ہیں، حج کو اپنے پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنائیں. یہ رسول خدا کے زمانے میں شروع کیا تھا لوگوں نے. جو آج اگر ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی. تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کہہ رہا ہے زمانہ گھوم گھوم کے واپس آ جاتا ہے، باتیں وہی پرانی ہوتی، ذرا انداز بدل جاتا ہے، تھوڑا سا موڈیفائی ہو جاتی ہے، لیکن چیز وہی ہے. اس وقت اب اسلام قائم ہو گیا، یعنی مضبوط ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی. خیبر میں یہودی ایسا ہارے کہ زندگی میں دوبارہ سامنے نہ آئے پیغمبر کی زندگی میں. خندق میں کافر مشرکین مکہ ایسے ہارے کہ دوبارہ پیغمبر کے سامنے نہیں آئے، اور مکہ فتح ہو گیا. مسلمانوں کی حکومت پورے عرب میں قائم ہو گئی. اب مسلمان آرام سے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے فخر کر رہے ہیں کہ کون زیادہ افضل. ایک نے کہا ہم زیادہ افضل ہیں، ہم جو ہیں حاجیوں کو پانی دیتے ہیں، بہترین سپلائی. جیسے آج کل ہوتا ہے نا، وہاں کے اوپر جو حاجیوں کو کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں سیٹھ صاحب اور فلاں سرمایہ دار اور فلاں کمپنی. لیکن میں زیادہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، وقت گزر رہا ہے. دوسرے صاحب نے کہا کہ ہم کو دیکھو، ہم خانہ کعبہ کی مینٹیننس رکھتے ہیں، اتنی صفائی اس زمانے کے اعتبار سے، حاجیوں کی اتنی سہولت ہم مہیا کرتے ہیں. اور دونوں نے مل کے مولا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، نہ یہ پانی پلاتے ہیں، نہ یہ مسجد الحرام کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، آپ دیکھیں بالکل لگے گا جیسے یہ آیت آج کی سعودی حکومت کے پورے سسٹم کو دیکھ کے نازل ہوئی. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ اجعلتم، کیا تم نے قرار دیا سقایا، سقا اردو میں بھی سقا استعمال، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کیا تم نے اس نیکی کو قرار دیا؟ وعمارۃ المسجد الحرام، اردو میں عمارت کہتے ہیں بلڈنگ کو، عربی میں عمارت کہتے ہیں کسی کو آباد کرنا اور مینٹین کرنا. تم نے مسجد الحرام کا جو مینٹیننس ہے اور جو مسجد الحرام کو تم آباد کر رہے ہو، یہ دو نیکی ہیں. حاجیوں کو پانی پلانا، حج بہت بڑی عبادت، اور حاجیوں کی خدمت بھی بہت بڑی عبادت. چوتھے امام کی آپ سیرت دیکھیں گے کہ وہ حج کے قافلے میں ہر سال حج کرتے، 35 سال حج کیا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ حج کو بھی عزاداری کو پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے اور صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ذریعہ بنا رہے تھے. کوئی الگ موضوع ہے، لیکن کسی ایسے قافلے میں نہیں جاتے تھے چوتھے امام جہاں ان کا کوئی ایک جاننے والا ہو. ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا. فرزند رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ حاجیوں کی خدمت کروں. اگر ایسے قافلے میں جاؤں گا جہاں لوگ مجھے جانیں گے اور پہچانیں گے تو کوئی مجھ سے خدمت نہیں لے گا، الٹا میری خدمت کریں گے، اور میں حاجیوں کی خدمت کے ثواب کو لینا چاہتا ہوں. بہت بڑی عبادت ہے. حاجیوں کی خدمت سب سے ٹاپ پہ آتی ہے، لیکن اس کے بعد ہے پھر مومنین کو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا. اب یہاں تک بات آئی ہے تو میں موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ دوں، گرچہ یہ شہزادی کے خطبے کا ایک حصہ، لیکن میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں میرا موضوع شہزادی کا خطبہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل تمام علماء اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا. اللہ نے بہت سے لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ دولت کے ذریعے. بہت سے لوگوں کو ایسا عہدہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوسٹ کے ذریعے سے کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں. چوتھا امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، طواف، خانہ کعبہ کا طواف، اس کے گرد گھومنا بہت افضل عبادت. راوی آتا ہے اصول کافی جلد دوم کے آخر کی روایت کا فرزند رسول. اچھا، مکے کے اندر، مکہ وہ شہر جس میں 90% لوگ باہر کے ہوتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں. جتنا بھی، اب یہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ٹورسٹ پلیسز ہوتے ہیں وہاں باہر کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یورپ میں تو ہنگامہ ہو رہا نا کہ ٹورسٹ پہ پابندی لگاؤ. شہر کے رہنے والے عاجز آ گئے، ہم سے زیادہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، مصیبت کرتے ہیں. خیر، مکے کے اندر زیادہ تر باہر کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی جاننے والا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ. کوئی آدمی آیا خانہ کعبہ کے قریب، چوتھے امام کو دیکھا، سلام کیا، فرزند رسول آپ تو امام وقت ہیں، یہاں کوئی مومن ہے مکے میں؟ امام نے کہا کہ سوال کا مقصد کیا؟ کہا مجھے ایک ضروری کام پیش آ گیا، ایک ہیلپر کی ضرورت ہے جو میری ہیلپ کرے، میں کسی کو نہیں جانتا، اگر کوئی مومن بھائی یہاں ہوگا تو وہ یقیناً میری مدد کرے گا. امام نے فرمایا تو تم کسی اور مومن کو کیوں ڈھونڈ رہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. مولا آپ امام بھی ہیں اور آپ اس وقت طواف کر رہے ہیں، طواف جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو. امام نے اپنا طواف توڑ دیا جیسے کوئی آدمی اپنی نماز توڑ دے.
اور اس کے ساتھ چلنے لگے. کہا تجھے کیا پتا اگر میں طواف مکمل کرتا تو ایک طواف پہ ایک کا ثواب ملتا نا, اور اگر مومن کی مدد کے لیے جا رہا ہوں تو ہر قدم پر مجھے 70 طواف کا ثواب مل رہا ہے. خود فرزند رسول اپنا طواف توڑ کے گئے. آقا حسین کا مشہور واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ معصومین کے واقعات ہیں, تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں. آقا حسین کا مشہور واقعہ ہے. اسی طرح سے آقا حسین کے زمانے میں کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول مجھے ایک مسئلے میں آپ کی مدد چاہیے, آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہا چلوں گا. چلے. جب چلے تو راستے میں مسجد النبوی کے سامنے سے گزرے. وہاں امام حسن جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے. امام حسین نے اس سے پوچھا, یہ شہید مرتضی مطہری کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, بہت اچھی, سچوں کی کہانیاں, جس میں 125 سٹوریز ہیں حدیثیں, ان کو سٹوری کی شکل میں انہوں نے کیا. شاہ ایران کے زمانے میں رمضان میں اس میں سے روزانہ ایک سٹوری سنائی جاتی ہے. وہ سٹوری نہیں, وہ حدیث ہے. اس میں یہ واقعہ, آقا حسین نے کہا کہ تو میرے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو اسی راستے سے آیا جس سے ہم جا رہے ہیں؟ کہا جی ہاں, مولا اپنے گھر سے آیا. تو کہا تو راستے میں تجھے پہلے میرا بھائی حسن ملا ہوگا. کہا یقیناً. تو اس سے کیوں نہیں کہا؟ کہا اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے اور مسجد النبوی میں نماز پڑھنے, یہ دنیا کی سب سے افضل مسجد. کہا اگر تو جاتا تو میرا بھائی اپنی نماز توڑ کے مسجد سے نکل کے آ جاتا, کیونکہ اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو عبادت وہ آلریڈی کر رہے. تو حسن ہو کہ حسین ہو کہ سجاد ہو, ایک دوسرے کی مدد کرو, مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے. اب یہ ضمنی بات آ گئی لیکن ذرا پھیل گئی تھی, میں نے کہا پھر بھی متوجہ کر دوں, کیونکہ اللہ بہت سے لوگوں ایسی حیثیت پہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی کسی حوالے سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن اب آ جائیے اصل بات. تو اب بات یہ ہو رہی کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, کتنی بڑی عبادت ہے. حج پر آنے والے کی خدمت اتنی بڑی عبادت ہے, اور اگر پیاس سے تڑپ رہا ہو, پیاسا تو اگر عام آدمی بھی ہو, عام آدمی چھوڑے, روایتوں میں بعض واقعات ہیں کہ کتے اور بلی پیاسے سے ان کو پانی پلائے جنت مل گئی ہے. وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تو حاجیوں کو پانی پلانا بڑی عبادت. مسجد الحرام کا مینٹیننس تاکہ لوگ آئیں اور ان کو سہولت ملے, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. آپ ایام اعضاء میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ سینکڑوں لوگ آ کے صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں, لیکن کچھ بیچارے والنٹیئر, کوئی پارکنگ کرا رہا ہے, کوئی صفائی کر رہا ہے, کوئی بعد میں ویکیوم لگائے گا, کوئی سسٹم بنا رہا ہے, ان کا اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ کہہ رہے, قرآن نے کہا لیکن تم کیا سمجھ رہے, یہ دو نیکیاں بہت بڑی, لیکن اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام, کیا تم نے ان دو نیکیوں کو قرار دیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر والجاہد فی سبیل اللہ, اس آدمی کی طرح جو ایمان لاتا ہے آخرت کے اوپر اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے, کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تم حاجی کی خدمت کرو, تم پیاسے کو پانی پلاؤ, تم مسجد الحرام کا مینٹیننس کرو, تم حج کے سسٹم کو بہترین بنا دو, لیکن جہاد فی سبیل اللہ, ایمان اور جہاد کے برابر کوئی عبادت نہیں. اب یہ جو جہاد کی بات آ رہی ہے, چونکہ جہاد آج کل ایک سینسیٹیو جملہ بنا دیا ہے, ٹیررسٹ لوگوں نے دو چیزیں اتنی بدنام کر دی ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ, گلا کاٹتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے کاٹتے ہیں, یعنی انسان کا گلا, بکرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو دنیا بھر میں ٹیررزم پھیلایا ہے, جتنی بھی ہے اپنی وحشیانہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر جیسا بہترین کلمہ اتنا بدنام کر دیا دوسرا لفظ جہاد. لیکن قرآن نے کہا کہ ایمان اللہ پر, آخرت پر, اور جاہد فی سبیل اللہ, یہ سب سے بڑی نیکی. بالکل جا کے سعودی عرب کو یہ آیت سنانے کا دل چاہتا, اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. مجاہد برابر نہیں ہو سکتا اس کی طرح سے کہ جو خدمت خلق کر رہا ہے. ہمارے ایک یہ بھی نعرہ لگتا ہے نا, سوشل ورک, ہیومینٹی, اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن درجات. اب جہاد کا طریقہ جو جہاد اسلام ہے, لیکن جہاد کے طریقے الگ. ہر آدمی کی ذمہ داری اپنے طریقے سے جہاد کرنا. کربلا کے میدان میں جب کوئی عورت خیمے سے باہر نکل آئی تلوار لے کر کے جہاد کرنا ہے, آقا حسین نے واپس بھیج دی. جہاد ہے عورتوں کے اوپر, لیکن عورتوں کا یہ جہاد نہیں. اور عورتوں کا جو جہاد ہے اس کی کلاسیکل, جیسے اب مردوں کے جہاد کی بات آئی تو سب سے پہلا نام آپ کے ذہن میں, بلکہ پہلا کیوں کہوں, اونلی نام جو آپ کے ذہن میں آئے گا مولا علی کا آئے گا. جہاد ہو اور علی کا نام نہ ہو, علی کا تصور نہ ہو نہیں سکتا نا جب جہاد کی بات.
اسی طرح سے عورتوں کا جہاد ہو تو سب سے پہلا نام ہمارے ذہن میں شہزادی کونین کا آتا ہے، جو دربار میں خلافت میں کھڑے ہو کر شہزادی نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ نہیں ہے، وہ علی کی تلوار ہے جو کبھی عمر ابن عبدود کے 2 ٹکڑے کر رہی ہے، کبھی خیبر میں مرہب کا خاتمہ کر رہی ہے۔ یہ فاطمہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا وہ بہترین طریقہ ہے کہ اس زمانے کے مرہب عمر ابن عبدود کا خاتمہ ہو رہا ہے اس خطبہ زہرا کے ذریعے سے۔ کلاسیکل خطبہ، اب یہ لفظ بھی اچھا نہیں لگتا مجھے، بہترین خطبہ اور اس کے اندر پیغامات بھرے ہوئے۔ لیکن اب آ جائیے کہ اس خطبے کے 2 برابر کے حصے، اور یہ جو 2 برابر کے حصے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اصل تو شہزادی آئی تھی دوسرے حصے کے لیے، اپنے حق کا مطالبہ کرنے، یا مطالبے کا لفظ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنے حق کو ثابت کرنے، بس چاہیے نہیں ہمیں، صرف ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ اسی لیے بعد میں جب کبھی موقع ملا بھی تو اہل بیت نے فدق لیا نہیں ہے۔ یہ دولت دنیا کی کوئی حیثیت ہے فاطمہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے کائنات بنی۔ وما خلق السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمس منیرا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیء۔ یہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین بنے، یہ آسمان بنے، یہ سورج بنے، یہ چاند بنے، ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ یہ شہزادی کائنات حدیث قصہ میں آ رہا ہے نا، تو ان کے لیے فدا کیا چیز ہے؟ حق مطالبہ کرنے نہیں آئی تھی، ثابت کرنے آئی تھی کہ حق ہمارا، چاہیے نہیں۔ چنانچہ جب مولا کو خلافت ظاہری ملی، مولا نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں فدق، تب تو حکمران بن گئے تھے نا۔ اور پھر جب بعد میں ہارون رشید کے زمانے میں، یا بعض کہتے ہیں مامون رشید کے زمانے میں، یہ 2 جملے یاد رکھیے گا، یعنی یہ 2 شخصیتیں۔ بہت سارے واقعات ہماری تاریخ میں ہیں کہ بعض علماء نے کہا یہ ہارون کا واقعہ ہے 7ویں امام کے ساتھ، اور بعض نے کہا یہ مامون کا واقعہ ہے 8ویں امام کے ساتھ۔ بہت سارے واقعات سملر ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کنفیوژن سے بچانا چاہا کہ آپ کبھی کسی اور عالم سے کچھ اور سنیں۔ تو یہ ہارون کا واقعہ 7ویں امام کے ساتھ، کہ ایک بار اس نے کہا کہ فرزند رسول، فدق آپ کا حق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں واپس۔ یہ 2-3 بار یہ بات ہوئی، جب خود مولا حکمران بنے تب بھی مولا نے فدق پہ توجہ ہی نہیں دی۔ وہ چاہتے تو لے سکتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ مولا سے پہلے جو تیسرے صاحب حکمران تھے انہوں نے اپنے داماد مروان کو فدق دے دیا، اپنے داماد کو۔ اب تو لے بھی سکتے تھے، مولا نے توجہ ہی نہیں دیتے۔ اہل بیت جو چیز گئی تو گئی، وہ یہ اصل میں یہ فدق کی دولت کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو حق ثابت کرنا تھا، اس پہ میں آ رہا ہوں۔ پھر عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آفر آئی تھی، یہ لے لیجئے۔ فدق میرا موضوع نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا اتنے علماء آج کل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم کیا بات کرے گا۔ پھر ہارون کے زمانے میں بات آئی، ہارون ذرا سیریس تھا۔ مولا کے اپنے زمانے میں مولا خود حکمران ہے، اگر وہ لے بھی لیتے فدق تو پھر ایک تہمت یہ بھی لگتی، حکومت کا فائدہ اٹھا رہے۔ ویسے تو چاہیے ہی نہیں تھا، لیکن عمر ابن عبدالعزیز بن امیہ کا حکمران ہے جو دشمن ہے۔ ہارون تو اپنے آپ کو کہتا ہے اہل بیت کا محب، بلکہ امام خمینی کی تو تحقیق یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتا تھا۔ اور شیخ صدوق نے اخبار عیون الرضا میں وہ حدیث لکھی کہ ہارون و مامون دونوں شیعہ تھے۔ یہ کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کبھی پڑھیے گا، بڑی مزیدار کتاب ہے، اخبار عیون الرضا، PDF میں موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب، جس میں 8ویں امام کے حالات ہیں لیکن 7ویں سے ملا کر۔ تو اس میں ہے کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا حق دوں۔ کون؟ ہارون، جس نے بعد میں 14 سال جیل میں ڈالا۔ اور امام خمینی کا جملہ یہی ہے جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے ولایت فقیہ، اس کے اندر، کہ شیعہ تھے لیکن جب حکومت کی بات آ رہی ہے تو پھر امام کو جیل میں ڈالا ہے۔ عقیدہ اپنی جگہ ہے لیکن حکومت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیسے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ اپنے سگے بیٹے کو مروا دیتے ہیں اقتدار بچانے کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کا قتل عام کر دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ ضمنی ایک بات آئی تو میں نے کہا کہ ہارون نے کہا، امام نے اس وقت کیا جواب دیا؟ اور ہارون کا زمانہ وہ تھا کہ اسلامی دنیا میں اس سے زیادہ مالدار کوئی زمانہ نہیں تھا۔ یعنی اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو فدق کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت رہی نہیں تھی، کیونکہ اتنی دولت آ چکی تھی عالم اسلام۔ کہ یہ دینا چاہتا ہوں، امام نے کہا چلا دے دے۔ تو کہا ذرا بتا دیجئے کہ مولا فدق جو تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا، اس کا ایریا کیا تھا؟ کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، وہ پٹواری وٹواری بلائے جاتے ہیں، اس کی زمین کہاں سے کہاں تک ہے، ایک ایک بالش کے اوپر نسلیں قتل کر دی جاتی ہیں۔ تو اب یہ کہ بتائیے زمین کہاں سے کہاں تک تھی۔ اب امام نے جو زمانے کے اعتبار سے جواب دیا نا، وہ میں آج کے الفاظ میں بتا دوں۔
اس وقت الفاظ کچھ اور امام نے استعمال کیے تھے. امام نے کہا ہمیں فدق چاہے، تم فدق دینا دے دو. یہ فدق جو ہمارا ہے، یہ اس کی ایک باؤنڈری ہے آسٹریلیا، ایک باؤنڈری ہے اس کی مثلا رشیا یا استنبول، ایک باؤنڈری ہے نارتھ امریکہ، ایک باؤنڈری ہے ساؤتھ افریقہ. گھبرا کے کہا فرزند رسول یہ تو آپ نے میری پوری مملکت بتا دی ہے. کہا یہ ہے اصل میں تو ہمارا حق، دینا ہے نا تو یہ ہے ہمارا حق، یہ ہمیں چاہیے، وہ ایک باغ نہیں چاہیے. اصل تو خلافت ہمارا حق ہے نا. اس زمانے کے جو اسلامی دنیا کے شہر تھے نا، ایسٹ کا آخری شہر، ویسٹ کا آخری شہر، نارتھ کا آخری شہر، ساؤتھ کا آخری شہر، باقاعدہ روایت ہے امام نے کہا یہ ہے وہ فدق جو ہمیں چاہیے. تو مسئلہ یہ دولت کا یا باغ کا یا کھیت کا نہیں تھا، وہ اپنے حق کو ثابت کرنا تھا. اس لیے شہزادی آئی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ اپنے حق کی بات شروع کریں، پہلا حصہ شہزادی نے خطبے کا جو دیا وہ ہمارے اور آپ کے لیے. اور یاد رکھیے گا شہزادی اگر پہلا حصہ نہ بیان کرتے، صرف دوسرا حصہ بیان، یعنی جاتی جیسے عدالت میں ہوتا ہے، کورٹ میں آپ جاتے ہیں اپنا کیس پیش کرتے ہیں، بلکہ اگر اس میں آپ کوئی اور بات کہنا چاہیں تو جج کہہ دیتا ہے نہیں، ٹو دا پوائنٹ. جو کیس آیا ہے مثلا جائیداد کا کیس، آپ نے کہا یہ میری زمین ہے، اس نے قبضہ کر لیا، اور یہ تو وہ تھا جس کے باپ نے بھی فلاں فلاں کیا تھا، جج کہتا خاموش، وہ الگ کیس. اس وقت بات ہو رہی ہے جائیداد کی، اس کے اوپر بات کرو. عدالت میں یہی ہوتا ہے. تو شہزادی کو اپنا کیس رکھنا ہے، اور میں نے بتا دیا وہ جائیداد کی بات نہیں تھی، وہ بات کچھ اور ہی تھی. لیکن آپ علماء سے خطبہ فدق پہ پورے اشرے سن رہے ہیں، اس لیے میں تفصیل میں گئے بغیر موضوع یہی رکھتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر صرف دوسرا حصہ ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، کامن سینس یہی کہتی ہے کہ شہزادی جاتی اور اپنا حق وہاں سے بات شروع کر دیتی. جیسے جناب زینب کبریٰ کے آپ کوفے کے بازار کے خطبے دیکھیں، یزید کے دربار کے خطبے دیکھیں، ٹو دا پوائنٹ، ایک دم بات شروع ہوئی یزیدیت سے. شہزادی نے دو حصے کیے، کہ دوسرا والا حصہ وہ تھا جس سے ہمارا وہ عقیدت، محبت، احترام کا تو تعلق ہے، لیکن ویسے ہمارا اس سے کیا تعلق؟ بلکہ ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے شہزادی یہ ہمیں سنائیے بھی نہیں. نعوذ باللہ، توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ شہزادی اس دوسرے حصے میں اپنے حق کو ثابت کر رہی ہیں. ثابت، یہ میرے گواہ ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ شریعت کے مسئلے. ہم کہتے نہیں شہزادی ہمیں نہیں سننا، آپ کا یہ حق ہے، آپ نے کہہ دیا، ہمارے لیے آپ کی زبان کا جملہ کافی ہے، نہ ہمیں کوئی قرآن کی دلیل چاہیے، نہ ہمیں شریعت کی کوئی دلیل چاہیے. آپ کا کہہ دینا ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. واقعات ہیں روایتوں میں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی چیز کو سمجھانا چاہا، تو اب اگر جلدی بات ہو گئی یا راوی اس معرفت پہ نہیں تھا تو اس نے سن بھی لیا. رسول خدا اپنی بیوی کے ساتھ مدینے کی ایک گلی کے اندر کھڑے، اندر کی طرف. رسول کی دو بیویاں ایسی تھیں جن کے حوالے سے آج تک پیغمبر پر اعتراض ہوتا ہے، دشمنان اسلام کا، جو اورینٹیلسٹ ہے. ویسے تو بہت اعتراض ہیں، لیکن خاص دو عورتیں، ایک کرسچن تھی، ایک جو تھی. اور یہ دونوں عورتیں وہ تھیں، اب یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں تو ہماری ماں بھی. اب جب ماں کی بات آ رہی ہے تو جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجھے برا لگ رہا ہے. اپنی ماں کا اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال بتانا پڑتا ہے کہ تاریخ میں یہ دونوں عورتیں انتہائی خوبصورت بھی تھی. جو عام عرب کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے انتہائی خوبصورت تھی. پیغمبر کے گھر میں ایک ایسی بیوی بھی تھی جو بہرحال کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں یو پی کی خواتین کے بس انسان کا بچہ تھی. کیا شکل و صورت کی بات کی جائے، لیکن بہرحال بلو اسٹینڈرڈ، نام بھی نہیں لے رہا ہوں میں، لیکن یہ دو بہت ہی خوبصورت تھی، ایک یہودی اور ایک عیسائی. اور یہ دونوں خواتین ایسی تھی کہ مدینے کے عام آدمی ان کو زیادہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ جو ماریا قبطیہ تھی وہ مصر سے بھجوائی گئی تھی، بالکل نہیں تھی، مدینے والے تو اتنا جانتے بھی نہیں تھے. اس پہ بھی بہت اعتراض ہے پیغمبر پر جناب ماریا کے حوالے سے. وہ تھی کرسچن، مصر اس وقت کرسچینٹی کا مرکز تھا. اور دوسری جو تھی وہ پیغمبر کی بیوی جناب صفیہ تھی. ایک صفیہ پیغمبر کی پھوپھی ہیں جو کل ذکر آیا نہیں، ایک ان کی بیوی تھی. یہ تھی یہودی سردار حی ابن اخطب کی بیٹی. مگر ان کی شادی ہوئی تھی، سردار کی بیٹیاں کہاں جائیں گی، سرداروں میں جائیں گی نا. خیبر کے سردار تھے، مراب خیبر کا سردار نہیں تھا، سپہ سالار تھا. تو خیبر کے سردار سے جناب صفیہ کی شادی ہوئی تھی. ان کی زندگی خیبر میں تھی، مدینے والے ان کو بھی اتنا نہیں جانتے. یہ بھی بہت خوبصورت تھی.
اب جب خیبر کی جنگ ختم ہو گئی تو پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی. یاد ہوگا نا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا رات کو کہ ان کی شادی رسول سے ہو رہی ہے، جس پر ان کے شوہر نے ان کو تماچا بھی مارا تھا اور ان کے چہرے پہ زخم بھی تھا. اور جب پیغمبر کے سامنے یہ قیدی بنا کے لائی گئی، پیغمبر مسلمانوں پہ ناراض ہوئے کہ قیدی کو لائے ہوئے نیل کیسے پڑا ہے چہرے پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی مسلمان نے نہیں مارا، میرے شوہر نے مارا تھا. خیر وہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا. خیر خلاصہ یہ ہے کہ اب خیبر کے بعد آ گئے، یہ مدینے میں آئی ہیں، نئی خاتون ہے، کوئی نہیں جانتا. پیغمبر ان کے ساتھ ایک گلی میں کھڑے، کوئی مسلمان صحابی وہاں سے گزرا، جیسے ہی دیکھا پیغمبر ایک عورت کے ساتھ کھڑے، وہ نگاہ نیچی کر کے تیزی سے چلے. پیغمبر نے کہا رک جا، یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے صفیہ جس سے میری ابھی شادی ہوئی ہے، ان کو میں لے کے آیا. گھبرا کے اس مسلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی صفائی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں رکھ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول دن کے وقت ایک اندھیری جگہ پہ کسی عورت کو لے کے کھڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، اتنا اوور کانفیڈنس نہ ہو. ان شیطان یجری فی ابن آدم کا مجری الدم، شیطان تو انسان میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ایسے ایسے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، وہ ایسی ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. تو دو ذمہ داریاں ایک وقت میں آ رہی. ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن کو کوئی غلط کام کرتے بھی دیکھے، لیکن اگر اس کا کوئی ایکسکیوز بن سکتا ہے تو خود ہی اپنی طرف سے اس کی صفائی پیش کرے. کیا آپ نے دیکھا کوئی مومن جو ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، ہو سکتا ہے کہ اس نے خالی کلی کر کے پھینک دیا. کوئی مومن بو بھی نہیں آ رہی، شراب پی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے شراب پینا اس وقت واجب ہو گیا ہو جان بچانے کے لیے. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ شراب ہے. بھائی جس نے کبھی شراب نہیں پی ہے اس کو تو نہیں پتا ہوگا شراب کیا. جس ماحول میں آپ ہیں، یہاں نہ بھی پیے تب بھی دیکھتے ہوں گے سپر مارکیٹ میں، لیکن بہرحال انڈیا بھی نہیں، پاکستان کے شریف ماحول جیسے لوگ ایک سوال اکثر کرتے ہیں اور اس کا جواب دینے میں ہم کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے کہ مولانا وہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی نوحہ، کوئی قصیدہ، کوئی سلام، کوئی فضیلت والی چیز گانے کے انداز میں پڑھی جائے تو وہ حرام ہے. تو گانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی گانا سنا ہی نہیں. بھئی یہ وہی آدمی پہچان لے گا نا جو گانا سنتے آیا ہے زندگی بھر کہ بھئی یہ نوحہ تو بالکل گانے جیسا ہے. جس نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہ گانے کا انداز ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جیسے یہ سوال ہے نا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتا نہ ہو کہ جو پی رہا ہے وہ شراب ہے، شربت سمجھ کے پی لیا اس نے. تو اب یہ ہے کہ یہ تمہیں صفائی پیش کرنا مومن کی طرف سے. اللہ یہ کہ من القا جلباب الحیا فلا حیا لہ، اگر کوئی آدمی خود ہی اپنے سارے پردے چاک کرے، سینہ تان کے کہے میں تو پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، خون تو نہیں پیتا کسی کا، مسئلہ وہ گنجائش ہی نہ رکھے صفائی کی. ورنہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کسی کا غلط کام بھی دیکھو جہاں تک ہو سکے اس پہ پردہ ڈال کے کوئی ایکسکیوز بھی لے کے آؤ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پردہ ڈالنا کہ ہاں گناہ کر رہا ہے لوگوں کو مت بتاؤ، نہیں، پہلے کہا گناہ ہی نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کی ذمہ داری. اور سامنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو عام مومن، کوئی ایسا کام نہ کرو چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو جس سے تم پہ تہمت لگ سکتی. آپ کو شراب بھی نہیں پینا لیکن شراب خانے میں قدم بھی نہ رکھو. تم کسی کو ڈھونڈنے جا رہے ہو، کسی سے ملنے جا رہے ہو، تمہارا کوئی دوست آ گیا اس کو بلانے جا رہے ہو، شراب نہیں پینا، قدم بھی نہ رکھو، اس لیے کہ دیکھنے والے قسم کھا کے کہیں گے میں نے فلاں مومن کو شراب خانے میں جاتے دیکھا. تمہاری ذمہ داری اپنی عزت بچاؤ، یعنی مومن کی عزت، اور سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ مومن کو جہاں تک ہو سکے اس کے عمل کو ٹھیک قرار دے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، شیطان تو نبی اور امام کے خلاف بھی مومن کے دل میں خیال پیدا کر سکتا. تو ہم لوگوں کی، ہم سے مطلب ہے کہ ہر مومن انکلوڈنگ رسول ذمہ داری اتقوا مواضع التہم، ہر اس جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تم پہ تہمت لگ سکتی. تو بہت سارے کام حرام نہیں، پھر بھی وہاں جانا حرام ہے اس لیے کہ تہمت لگ سکتی. اب یہ بہت لمبا موضوع ہو گیا، بات کہاں سے کہاں گئی، واپس آ جائے. تو اب یہ تو مومن وہ تھے جو نگاہ نیچی کر کے جا رہے تھے، پیغمبر نے صفائی پیش کی تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں سمجھے تو چونکے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت تھی میرے سامنے صفائی پیش کرنے. لیکن کتنے ایسے واقعات ہیں خصوصاً سلمان و ابو ذر و بلال حبشی کے لیول کے مسلمانوں کہ پیغمبر نے ان کو کوئی حکم دیا اور پھر بتانا چاہا کہ یہ حکم میں نے کیوں دیا. آج کے لیے بہت آسان ہو جاتا مسئلہ. یہ جو عظیم صحابی ہیں نا، انہوں نے کچھ پرابلم نعوذ باللہ ہمارے لیے کریٹ کی ہے. کیونکہ آج بچے پوچھتے ہیں نا گانا حرام ہے مگر کیوں حرام ہے، وجہ بتائیے. شراب حرام ہے مگر کیوں حرام ہے، کوئی وجہ بتائیے. شادی بیاہ کے حوالے سے جو آج کل کا ماحول بنا ہے وہ کیوں حرام ہے، اسلام میں وہ اتنا بڑا گناہ کیوں، وجہ بتائیے.
اب وہ تو خیر زمانہ گزر گیا جب لوگ داڑھی کے بارے میں بھی کہتے تھے داڑھی کیوں رکھے، کوئی وجہ بتائی. بقول مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی کے جب میں ویسٹ میں آتا ہوں تو تین ہی چیزیں مجھے سننے کو ملتی. اب ان کے انتقال کو بھی 25 سال ہو گئے، 2000 کے پہلے اشرے میں انتقال ہوا تھا نا، بہت بڑا نام تھا ہمارا. جب بھی آتا ہوں ویسٹ میں دیکھتا ہوں اب 2 بچے ہیں، 2 نوجوان ہیں، 2 ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ دعا نہ سلام ہائے، اور الگ ہوتے ہیں، نہ خدا حافظ نہ فی امان اللہ بائے. جب کبھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے وائے، تو یہ ہائے اور بائے اور وائے کے اندر پورا دین جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا تھا. تو وائے، اب یہ وائے جو ہے نا، اس میں کتنے وائے ایسے تھے جو ہم کو مل جاتے، ہمیں مل جاتے وائے. مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر سلمان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ چیز کیوں حرام، بلال کو بتانا چاہ رہے ہیں فلاں چیز کیوں واجب ہے، وہ کان بند کر لیتے ہیں، محاورتاً کہہ رہے ہو یا رسول اللہ ہمیں نہیں سننا، آپ نے کہا ہمیں اس لیے عمل کرنا، اس لیے عمل نہیں کرنا کہ فلاں چیز میں یہ فائدہ ہے اور فلاں چیز میں یہ نقصان ہے. اگر ہم شراب چھوڑیں گے تو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اس لیے چھوڑیں گے کہ آپ نے منع کیا. اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، ہم اس لیے پڑھیں گے کہ آپ نے حکم دیا. وہ کان بند کر لیتے، کہتے ہمیں نہیں سننا ہے آپ کی طرف سے کوئی تفصیل، ہمارے لیے آپ کی زبان کا نکلا ہوا جملہ ہی کافی. اور ہر مومن یہی بات کہے گا شہزادی کونین سے کہ شہزادی آپ کا حق ہے فدق، ہمیں اس کے لیے کوئی آیت نہیں سننا. آپ فرما رہی ہیں ہمارے لیے یہی 70 قرآن سے زیادہ افضل ہے آپ کا یہ اتنا جملہ کہہ دینا کہ میرا حق، ہمیں تفصیل نہیں سننا. تو جو اصل مقصد جس کے لیے شہزادی گئی ہیں، خطبے کا دوسرا حصہ ہے، وہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں. کیونکہ جو مومن ہوگا وہ شہزادی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کے بعد کچھ نہیں سنے گا، بس کافی ہے میرے لیے. آپ نے کہہ دیا یہ ہمارا حق ہے بس. سلیمان وارث ہوئے تو وہ زکریا تو کہ ان کے یحییٰ وارث ہوئے تو وہ جو ذی القربہ وارث ہوئے، یہ اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. تو وہ پہلا حصہ شہزادی نے جو دیا وہ ہمارے اور آپ سے تعلق رکھتا، اس کا ہم سے اور آپ سے تعلق ہے کہ لگ رہا ہے کہ شہزادی یہ ہمیں سنا رہی. اور یہ طریقہ کار اسلام کا اور بہت اہم طریقہ کار، گرچہ اس کو بھی غلط سمجھا گیا لیکن غلط سمجھنا الگ چیز ہے، بات اپنی جگہ ٹھیک. جیسے اگر کسی نے نماز کو غلط سمجھا اور یہ سمجھا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو تو شور مچائے گا کہ بھائیوں حسین کو جلدی شہید کرو وقت فضیلت نکل رہا، تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی فہم کا قصور ہے یا اس کی دشمنی. تو پہلا حصہ جو ہے پہلا خطبہ، یہ طریقہ کار تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کا. یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں سے مطلب ہے رسول خدا کے کلوزسٹ صحابی اور امام علی کے کلوزسٹ صحابی، کہ جب کبھی غیروں سے بھی بات کرنا ہوتی تھی اپنوں کو بھی کچھ سناتے تھے، میسج کنوے کرتے تھے. سلمان فارسی کا کتنا مشہور واقعہ، سلمان ایمان میں تو وہ ٹاپ پر ہے نا، سلمان جیسا تو کوئی نہیں نا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10 کے 10 درجے پہ فائز ہے. آج ہی آپ نے سلمان فارسی کا قصیدہ سنا ہوگا، آج جمعہ کے دن ہے نا، فرائیڈے، نماز جمعہ میں عام طور پہ جہاں ٹائم کا پرابلم نہ ہو سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ سلمان فارسی کا قصیدہ ہے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَوْرًا كَوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور ایک گروہ بعد میں آئے گا جو ان لوگوں سے ملحق ہوگا جو رسول کے زمانے میں. پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہا تھا یہ وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں آیا. تو ہر جمعے کو آپ سلمان کا قصیدہ سنتے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ سلمان کے بارے میں 10 کے 10 درجے. البتہ یہاں ایک جملہ میں کہہ دوں جو شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا، مگر آدھے منٹ کا جملہ، 1 منٹ کا جملہ ہے، تکرار برداشت کر لیجیے. لوگ تو کہتے ہیں مولانا ہم آپ کی پوری 70 منٹ کی مجلس تکرار ہی سنتے ہیں، تو آپ اتنی معذرت مت کیا کریں، ہم تو عادی ہو گئے. تو سن لیجیے، ایک سلمان فارسی جیسا افضل کوئی صحابی نہیں. ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس ہیں. مگر یہ کیوں روایت میں آیا کہ ایک چیز میں مقداد سلمان سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق شہزادی سے اور انہی مظالم سے ہے جو شہزادی پہ بعد رسول ڈھائے گئے. اس لیے موقع ملا تو میں نے کہا کہ یاد دلا دوں ان لوگوں کو جو ذرا بھول گئے ہوں گے کہ سلمان فارسی افضل ترین صحابی ہیں. 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کو ملے. آج کل دنیا میں ایک بہت رواج ہے کہ کمپنیاں، ادارے بڑے بڑے وہ لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں نا اپنی سروسز کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں 10 میں سے آپ ہم کو کتنے نمبر دیں گے، آؤٹ آف 10 کتنے، کوئی 6 کوئی 7 کوئی 4 کوئی 5.
یہ پیغمبر نے سلسلہ قائم کیا کہ ایمان کے 10 درجے، اب دیکھو 10 میں سے کس کو کتنے ملتے ہیں۔ سلمان کو 10 میں 10 ملے، ابو ذر کو 9 ملے، مقداد کو 8 ملے، مگر ایک چیز میں مقداد سلمان سے افضل قرار پائے۔ وہ جیسا میں اکثر یہ پھر مثال بھی دیتا ہوں کہ جیسے اسکول میں ایگزام ہوتے ہیں، آپ نے 10 سبجیکٹ کا ایگزام دیا، ٹوٹل نمبر آپ کے زیادہ ہے، لیکن کسی ایک سبجیکٹ کے اندر، بس انگلش میں آپ کے نمبر رہے گا 95 اور ایک کے ہو گئے 96، ٹوٹل میں وہ کم ہے، مگر ایک سبجیکٹ میں مقداد سلمان سے آگے نکل گئے۔ وہ کیا کہا کہ سلمان کے دل میں بھی ایک مرتبہ ایک وسوسہ پیدا ہوا تھا، ایک خیال، لیکن مقداد اتنے پکے تھے اہل بیت کی محبت میں کہ کبھی ذہن میں بھی ہلکا سا خیال نہیں آیا۔ فرزند رسول وہ کیا وسوسہ سلمان جیسے کہ ذہن میں کہا جب یہ سارے مظالم ہماری دادی پر ہو رہے تھے، جو میں نے بات کی وہ انہی تاریخوں سے ریلیٹڈ، جب یہ سارے مظالم ہو رہے تھے، گھر کا دروازہ جل رہا ہے، کوڑا پڑ رہا ہے، پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، محسن مارا جا رہا ہے، یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں، سلمان کے ذہن میں ایک لمحے کے خیال ہے، ایک لمحے کے، مولا خاموش کیوں ہے؟ یہ وہ خیال ہے جو ہر مومن و مومنہ کے ذہن میں بار بار آئے گا، اور اگر اس وقت وہاں کھڑا ہوتا مدینے کے اندر شہزادی کے گھر کے سامنے تو بار بار یہ خیال آتا کہ صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر، قاتل مرب و انتر خاموش کیوں کھڑا ہے، جس کی بیوی پہ سارے مظالم ہو رہے ہیں؟ ہم تو کچھ اور سوچتے، سلمان نے کچھ نہیں سوچا، خیال آیا، مولا خاموش کیوں؟ کہہ رہے مقداد کے ذہن میں، امام فرماتے ہیں چھٹے امام کی حدیث سے، مقداد کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا جو مولا کر رہے ہیں بس وہی حق، سوچنا بھی نہیں ہے، وسوسہ بھی نہیں آنا ہے، وسوسہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ شیطان لاتا ہے۔ کہا کہ اتنا اس میں مقداد سلمان سے بھی آگے، جو کہہ دیا امام نے، جو کر دیا امام نے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ شہزادی نے جو فرما دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن مقداد اس بارے میں سب سے سخت ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے سلمان فضیلت میں مقداد سے زیادہ ہیں، صرف زیادہ ہی نہیں ہے بلکہ مقداد تیسرے نمبر پر آتے ہیں، دوسرے بھی نہیں، تیسرے، سلمان اول۔ اب وہ مشہور روایت سنی، بہت مشہور روایت ہے نا، میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے آپ مولانا آپ نے ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے مسجد میں سوال کیا نا کہ تم لوگ اتنے، اب اسلام پھیل چکا ہے، خیبر کے بعد تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی آسانیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک تو دولت بہت آ گئی، مال غنیمت، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چیلنج کرنے والا عرب میں نہیں رہا، ساری طاقتیں ختم ہو گئی خیبر کے بعد۔ پیغمبر نے کہا تم میں سے ایک افضل عبادت کرنے والا میرے سامنے بیٹھا، اور کچھ باتیں شاید ہو بھی رہی تھی کہ آج میں نے پوری رات 100 رکعت نماز پڑھی، تو آج میں نے پوری رات میں 10 پارے ختم کیے، تو آج پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جو سارا سال روزے رکھتا ہو، جو ہر رات کو نماز میں عبادت میں گزارتا ہو، جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو۔ مشہور روایت، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن جس منزل پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے جملے دہرانا ضروری۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ایک سے ایک عبادت گزارے، لیکن یہ جو شرط ہے پورا سال ایک رات بھی عبادت کے بغیر نہ گزرے۔ ایک آدھ رات تو آدمی سست ہو جاتا ہے، روزانہ پورا قرآن ختم ہو جاتا ہو، بہت تلاوت ہم کرتے ہیں، صبح دوپہر شام، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، لیکن روزانہ پورا قرآن، بہت روزے رکھتے ہیں لیکن پورا سال روزے کے عالم میں۔ نہ صرف یہ کہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر رہا، بلکہ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کرائیٹیریا کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن سلمان کھڑے ہو گئے۔ 350 سال کی ایج تھی سلمان کی جس دن کا یہ واقعہ ہے، 350 سال، 350۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ اب سارا مجمع چوکا، یا رسول اللہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں سلمان میرے اہل بیت میں سے، اور دوسری طرف سلمان غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دن میں سلمان کو کھانا کھاتے دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ رات کو سلمان کو سوتے بھی دیکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا سلمان اعتراض تم پر ہے، جواب بھی تم دو گے، سلمان کے جواب ہمارے بچے کو بھی یاد ہوگا۔ سلمان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے وہ پوری رات سوئے گا، لیکن پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا 10 گنا اجر ہو کے اس کا پورا مہینہ روزے میں لکھا جائے گا۔ میں ہر مہینے کم سے کم 3 روزے رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن ہے، جو ایک بار پڑھے گا 1/3 کا ثواب لے گا، 2 بار تلاوت کرے گا 2/3 کا ثواب لے گا، 3 بار تلاوت کرے گا کل قرآن کا ثواب لے گا۔ میں دن میں کم از کم 3 قل هو اللہ تو پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب لیتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پیغمبر نے سوال کیا، سلمان نے کہا میں یہ کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہا ہوں۔
مجمع نے اعتراض کیا کہ سلمان تو ہمارے ساتھ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں. سلمان نے جواب دے دیا ختم بات, سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے. سلمان نہیں بیٹھے اور سلمان نے اپنی بات کنٹینیو کی, لیکن اب صاف لگ رہا ہے کہ ابھی تک سلمان غیروں سے بات کر رہے تھے, اب سلمان اپنوں سے بات کر رہے ہیں. یہ جو ایک اسلام کا انداز ہے جو شہزادی کے خطبے کے بھی 2 حصے کے حوالے سے کہے, کہ ایک طریقہ ہے اسلام, اور اس میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جو کل بیان کروں گا. آج تو بس یہاں تک بھی بات پہنچ گئی تو غنیمت ہے, ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے موضوع بہت پھیلا دی. اب دیکھیں سلمان کو بیٹھ جانا چاہیے. بھئی تم سے سوال کیا, تم نے جواب دیا, اعتراض ہوا, اعتراض کا جواب دے دیا, ختم بات. لیکن سلمان نے کنٹینیو کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اور مجھے یہ بھی یاد ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ غیروں سے نہیں ہے, انداز سے لگ رہا ہے کہ اپنوں سے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے ایک بار میرے مولا کو دیکھ کے کہا تھا یا علی مسلوں کا مسل التوحید فی القرآن, آئے علی تیری ایسی مثال ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی مثال ہے. اور پھر آپ نے سمجھایا کہ ایک بار قل هو اللہ پڑھو 1/3 قرآن, 2 بار قل هو اللہ پڑھو 2/3 قرآن, 3 بار قل هو اللہ پڑھو, پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اے علی جو زبان پہ تیرا نام لے اسے 1/3 ایمان مل جاتا ہے, جو زبان کے ساتھ دل میں تیری محبت رکھے اسے 2/3 2/3 ایمان ملتا ہے, جو زبان اور دل کے ساتھ سیرت پر عمل کرے اسے پورا ایمان ملتا ہے. اگر سلمان صرف پہلی 2 باتیں کہتے تو ہم کہتے یہ بھی دشمنوں سے بات ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. زبان پہ بھی علی کا نام ہو کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, بہت مشہور حیدرآباد میں پڑھا جانے والا قصیدہ. لیکن حیدرآباد کے قصیدے کے اندر بھی بات وہاں روک دی گئی ہے جہاں سلمان نے نہیں روکی. کہا زبان پہ علی کا نام ہو, دل میں علی کی محبت ہو, ہاتھ پیر بھی تو سیرت علی پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تمہارا سارا جسم ایک نمونہ بن رہا ہو علی جیسا. کیا تم کہہ سکتے ہو جو تمہارے کان گانا سن رہے ہیں تو علی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے, جو تمہاری زبان جو ہے حرام چیزیں کھا رہی ہے علی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے, جو تمہارے شکم میں دوسروں کا حق جا رہا ہے یہ علی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے, جو دوسرے مومن کا حق مارا جا رہا ہے. کہا تینوں چیزیں, یہ سارے کام کوئی کرے لیکن علی کا نام نہ لے وہ بھی جہنمی. یہ سارا تقوی, ساری عبادتیں, ساری نمازیں بیکار ہیں اگر علی نہ ہو, لیکن زبان پہ علی ہو, دل میں علی ہو, ہاتھ پیروں سے بھی علی, تب جا کے ایمان پورا ہوتا ہے. یہ جو سلمان کہہ رہے ہیں اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پیروں سے بھی علی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ یہ اسی سے کہہ رہے ہیں نا جو علی والا, جس کی زبان پہ تو ہے علی, جس کے دل میں تو ہے علی, لیکن ابھی عمل کے اندر ذرا سا وہ کچا. تو اب سلمان نے جو ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے, سلمان کا طریقہ نہیں, یہ رسول خدا کا طریقہ ہے کہ جو بات کرنا بھی ہو اس سے ہٹ کر شروع کے اندر ایک ایسی بات بھی بیان کرو جس کا تعلق براہ راست موضوع سے نہ ہو لیکن لوگوں کی اصلاح سے ہو. خطبہ زہرا کے 2 حصے ہیں, دوسرا حصہ خطبہ حق ہے, شہزادی کا مطالبہ ہے, اور پہلا حصہ جو ہے وہ چاہنے والے اور ماننے والوں کو وہ نصیحت ہے کہ واتقوا اللہ حق تقاتہ. کل یہیں پہ بات ہوئی تھی نا کہ خطبے کا پہلا حصہ اس آیت پہ مکمل, ڈرو اللہ سے اور تقوی اختیار کرو. یہ فاطمہ فرما رہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اصل بات اس کے بعد شروع ہو رہی, لیکن اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا مرتے دم تک خوف خدا دل میں رکھنا ہے, دین پہ عمل کرنا. اور شہزادی کونین کا یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اور آپ کو, اب جملہ آج سن لیجئے, باقی باتیں کل ہوں گی, جو ہمیں اور آپ کو اپنی شادی بیاہ میں خیال کرنا ہے, برتھ ڈے کی پارٹی میں خیال کرنا ہے, مہندی کی رسم میں خیال کرنا ہے, حتیٰ 22 رجب کے کنڈوں میں خیال کرنا ہے, حتیٰ مجلس عزا اپنے گھر میں رکھیں تو اس میں خیال کرنا ہے, حتیٰ کہیں گھومنے پھرنے جائیں تو اس میں خیال کرنا. کیا یہ کل کی بات, مگر یہ خطبہ زہرا کا پہلے حصے کا خلاصہ, اور پہلا حصہ ماننے والوں سے ہے, یہ ان کے لیے شہزادی کا پیغام ہے. مگر جو قرآن بھی کہہ رہا ہے سم بکم عمی, یہ اندھے ہوتے ہیں, یہ گونگے ہوتے ہیں, یہ بہرے ہوتے ہیں, ان کو سب کچھ سنا دو اثر کچھ نہیں ہوتا. چنانچہ ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں تھوڑا بہت کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نے وہ پروانہ لے لیا, دوسرے نے لے کے پھاڑ دیا, وہ سارے واقعات ہوتے ہیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو مومن خطبے کے پہلے حصے میں مومن کا بھی یہ طریقہ کار نہ, سنا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا, جیسا خطبہ شروع ہونے سے پہلے تھا پہلا حصہ تم سے ہے, اس کے بعد بھی تم ایسے ہی رہو. تو تم میں اور ان میں نہیں, فرق تو زمین و آسمان کا ہے, لیکن یہ دشمنان اہل بیت کا طریقہ. اور یہ خطبہ فدق شہزادی کا سب سے بڑا جہاد تھا. مگر
یاد رکھیے کہ شہزادی کا سب سے بڑا جہاد تو تھا، لیکن بات یاد ہے نا کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اجعلتم سقایۃ الحج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کے یہاں مجاہد کا رتبہ بلند ہے، لیکن شہزادی کا جو دوسرا جہاد، خطبہ تو ایک دن دیا نا، 1 گھنٹے دیا نا، اصل جہاد ہے شہزادی کا رونا. یہ بہت بڑا جہاد ہے. تلوار کے ذریعے تو دلوں کو اپنی جانب زبردستی موڑا جاتا ہے، تیر کے ذریعے سے تو اقتدار قائم کیا جاتا ہے، دولت بہا کر تو لوگوں کو اپنی جانب کھینچا جاتا ہے. شہزادی نے اپنے گریے سے اسلام کو پھیلایا بھی ہے اور اسلام کو بچایا بھی ہے. یاد رکھیں، فاطمہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی ہے جس سے عام آدمی کو تکلیف پہنچے. تو یہ جملہ جو ہے روایت کا کہ مدینے والوں نے کہا، اب یہ نوحے اور مرثیوں کی وجہ سے ہمارے یہاں مشہور ہو گیا. مدینے والوں نے کہا کہ یہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں. آپ کا دن کا رونا، رات کا رونا، نہ ہم کام کر سکتے نہ آرام کر سکتے. شہزادی کا گریہ ایسا تھا ہی نہیں. پھر کمپلین کیوں ہوئی؟ کمپلین مدینے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی، کمپلین ہوئی ہے حکمرانوں کی طرف سے. اور اس لیے ہوئی ہے کہ شہزادی کا گریہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک بار انقلاب کی جانب لے جا رہا ہے. کوئی بھی مدینے میں آتا ہے کہتا ہے یہ کون ہے جو مسلسل رو رہا؟ رونے کی آواز اگر مسلسل 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 آپ کے کان میں آئے، یہ کون ہے جو مسلسل رو رہا؟ کہا رسول کی بیٹی رو رہی. تو یہ روتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ چلے وہ کہے کہ میں یتیم ہو گئی تو سمجھ میں آتا. روتے ہوئے کیوں کہہ رہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الیار میں سرنا لیا مجھ پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی. کیا مصیبتیں نازل ہوئی؟ بھئی یہی وہ جملہ ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور چنانچہ یہی مظالم کا سلسلہ آگے بڑھا. فاطمہ کا گریہ، اچھا اب یہ گریہ بھی حکومت کے لیے مسئلہ تھا. جب گریہ بند ہو گیا تب بھی حکومت کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. گریہ کب بند ہوا؟ جس رات کو شہزادی دنیا سے گئی اور اگلی رات کو دفن ہو گئی. اب جب دفن ہو گئی شہزادی، اب جو صبح آئی کہیں فاطمہ کا گریہ نہیں. حکمرانوں کے کان کھڑے ہوئے کہ لوگ آ کے پوچھیں گے کہ فاطمہ کا گریہ بند کیوں ہو گیا، تو پتہ چلے گا کہ فاطمہ تو نماز جنازہ کب ہوئی، کہاں دفن کیا گیا. بھئی آپ کسی کی موت کی خبر سنیں تو یہ پوچھتے ہیں نا، ہم کیا جواب دیں گے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں دفن کیا گیا، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں نماز جنازہ ہوئی. کیسے جواب دیں گے؟ کا معلوم کرو. آج بقی میں کوئی نئی قبر تو نہیں تیار ہوئی ہے، اور اگر کوئی نئی قبر بہار الانوار جلد 10 10ویں جلد کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں. آج اگر کوئی نئی قبر تیار ہوئی ہے تو جاؤ اس قبر کو کھولو تاکہ لوگوں کے سوال کا جواب دے سکے. تم خلیفہ رسول اور رسول کی بیٹی دنیا سے گئی، نہ نماز پڑھی تم نے، نہ اس کے دفن میں حصہ لی. چنانچہ اب تلاش ہوئی. اب پرانا زمانہ ہے، ایسا تو نہیں کہ روز میتیں ہوتی ہیں، مہینوں میں کوئی ایک آدمی مرتا تھا. پتہ چلا بقی میں ایک قبر تازہ نظر آ رہی ہے، کا اس کو کھولنا. لیکن اب رسول کی بیٹی ہے اور دن کا وقت ہے نا، دنیا دیکھ رہی کا پورے احترام کے ساتھ قبر کو کھولا جائے. احترام کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو چاروں طرف پردے لگائے جائیں گے، پارٹیشن لگائے جائیں گے، قناتیں لگائی جائیں گی، اور پھر قبر کو کھولنے کے لیے صرف عورتیں جائیں گی، اور عام عورتیں بھی نہیں جائیں گی. پیغمبر کے زمانے کی جو بوڑھی اور بزرگ خواتین صحابیات ہیں وہ جائیں گی. 70 بوڑھی صحابیات کا سلیکشن ہوا، تم جاؤ پورے احترام سے قبر کو کھولو، فاطمہ کے بدن کو باہر نکالو، اسے پردوں میں چھپا کے، گہوارے میں چھپا کے باہر لاؤ، ہم نماز پڑھیں، تم ہی اس کو واپس لے جا کے دفن کرو. اب ساری چیزیں جیسی پلاننگ ہے ویسے چل رہی ہیں، قناتیں لائی جا رہی ہیں، 70 بزرگ خواتین کا انتخاب ہو رہا ہے. لیکن یہ خبر مولا کو حجرے میں مل گئی. اب علی کی عجیب کیفیت. ایک مرتبہ میرا مولا اس طرح سے حجرے سے نکل کے آیا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگے سر آ رہے، پیر میں جوتی بھی نہیں پہنی ہے، ننگے پیر آ رہے ہیں، بدن پہ کرتا ہے لیکن کرتے کی آستینیں بلند ہے، چہرے سے کف جاری ہے، ذوالفقار ہاتھ میں. اس قبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ خبردار اگر کسی نے قبر سیدہ کو ہاتھ لگایا، اب میری ذوالفقار نہیں رکے گی. جو وعدہ رسول اللہ نے مجھ سے لیا ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے. وہ کیا وعدہ تھا آپ سنتے بھی ہیں، اور میں کل کی مجلس میں کچھ اس کو پڑھوں گا بھی. یہ اس میں شامل نہیں. قبر سیدہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اب علی کی ذوالفقار نہیں رکے گی. وہ علی کو اس کیفیت میں دیکھا. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو یاد آ گیا ایک بار رسول اللہ نے کہا تھا جب علی کو اس حالت میں دیکھنا اس کے سامنے نہ آنا، سب چلے گئے. وہ خواتین جو قبر کھودنے آئی تھی ان کو واپس بھیج دی. وہ قناتیں کہ جو قبر چھپانے آئی تھی ان کو ہٹا دیا گیا. قبر سیدہ محفوظ ہوئی.
لیکن اب آئیے، آج سب سے زیادہ ہم کس کا گریہ سن رہے ہوں گے؟ فاطمہ کے مصائب پر، فاطمہ کے بیٹے امام زمانہ کا۔ آج ہم کس کو پرسہ دینے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ امام زمانہ کو، کہ مولا اپنی دادی کا پرسہ اپنے ان چاہنے والے اور چاہنے والیوں سے لیجئے۔ مولا آپ غم میں ہم ہوں گے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، مولا یہ آپ کا کتنا بڑا امتحان تھا کہ 8 شوال 1345 ہجری کی ایک منحوس صبح ایسی آئی کہ یہ ظالم، یہ وہابی، یہ ظالم بلڈوزر لے کر جنت البقیع میں داخل ہوئے، اور چاروں طرف پوچھتے پھر رہے کہ یہاں جو اتنے یہ روزے بنے ہوئے، یہ بتاؤ ان میں فاطمہ زہرا کا روزہ کون سا ہے، رسول کی بیٹی کا روزہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ روزہ جنت البقیع، فاطمہ کا روزہ ہے۔ دیکھیں بلڈوزر چلا، ایک مرتبہ روزے کی عمارت سے ٹکرایا، وہ جنت البقیع کا روزہ ٹوٹ کے گرا، قبر کی زری نمودار ہوئی، ہاتھ میں کدالیں لے کے آئے ہیں، ایک مرتبہ کدالیں برسنے لگی، زری کو بھی توڑا گیا، وہ جو تختہ تھا اس کو بھی توڑا گیا، اور یہ کس کی امامت میں ہو رہا ہے؟ یہ امام زمانہ کی امامت میں ہو رہا ہے۔ مولا امام زمانہ آپ کے دادا علی نے اپنی تلوار سے قبر سیدہ کو بچا لیا، لیکن یہ امتحان آپ کو دینا پڑا کہ آپ کی امامت میں آپ کی دادی کی قبر کو اس طرح منہدم کیا گیا۔ تو مولا اگر گستاخی نہ ہو تو ایک سوال کر لوں، جس موقع پہ آپ نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا؟ مولا علی ایک مرتبہ تلوار لے کے آ گئے، آپ نے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا؟ تو میرا دل کہتا ہے امام زمانہ کہے گا کہ یاد رکھو کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ بھئی تمہاری ماں کی قبر کو کوئی توڑے اور تم صاحب طاقت ہو، مجبور ہو تو الگ بات ہے، صاحب طاقت ہو برداشت کرو۔ فاطمہ جیسی ماں کی قبر پہ ظلم، لیکن اس نے پلٹ کے کربلا کو دیکھا اور اپنے دادا سجاد کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور میرا مظلوم آقا سجاد حکم خدا سے اپنے مظلوم بابا حسین کے لاشے پہ گھوڑے برداشت کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر میں بھی صبر کروں۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم امام زمانہ کے اس امتحان کا واسطہ، اور میری مظلومہ شہزادی رسول کی دکھیاری بیٹی، حسنین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ، جو آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کی کوشش کر رہے ہیں، ان مومنین و مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، یہ مومنین، یہ مومنات، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بلکہ کل اموات مومنین و مومنات کو بلند درجات عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم